تبلیغی جماعت نام پڑ گیا ہے، اس کے بانی نے یہ نام نہیں رکھا تھا کہ محنت سے جو افراد تیار ہو رہے ہیں ان کو اللہ کے یہاں کوئی قیمت ہے یا نہیں، اس محنت سے انسانوں میں تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں، یعنی جو اپنے اوپر محنت کریں ان میں تبدیلی، اگر یہ تعداد بہت بڑی تعداد میں بدل جائے تو معاشرے میں تبدیلی کیا واقع نہیں ہوگی؟ اس جماعت کے ذریعے امت جمع ہو رہی ہے یا نہیں، اس کے اجتماع میں دنیا میں بھر سے مسلمان جمع ہوتے ہیں یا نہیں، جو حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، بعض اوقات تو حج سے زیادہ بڑا اجتماع ہوتا ہے، حج میں تو اب 30 لاکھ 35 لاکھ کی بات نہیں رہی، ایک زمانے میں ہوئی تھی، بنگلہ دیش میں تو 30-35 لاکھ تک آدمی جمع ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم دوسری جماعتوں پر اس کے طریقہ کار کے اوپر تنقید کریں۔ اب یہ خام خواہ کوئی صاحب جو زیادہ ہی ان کو دلچسپی ہے تبلیغی جماعت سے، وہ اسی، حالانکہ تبلیغی جماعت والے اس سے روکتے ہیں کہ اس کے اوپر بحثیں مت کرو۔ اب سوال کیا تو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ تبلیغی جماعت جہاں اچھائیوں کی ترغیب دیتی ہے وہاں برائیوں سے روکتی نہیں ہے۔ قرآن میں تو امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے، یہ دو پہیے ہیں، گاڑی اسی پر چلے گی۔ پھر تبلیغی جماعت نظام کی بات نہیں کرتی، افراد میں یقیناً نیکی آتی ہے، تقوی آتا ہے، عبادات اچھی ہو جاتی ہے، وضع قطع بدل جاتی ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے آدمی، بہت اچھی بات ہے، اچھا کام ہو رہا ہے۔ لیکن حضور نے جماعت تیار کر کے پھر جہاد کیا تھا، یہاں اب 80 برس ہو گئے جماعت کو کام کرتے ہوئے، لاکھوں آدمی جمع ہو گئے، لیکن وہ جہاد اور قتال تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ طریقہ وہ نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ انقلابی نہیں ہے۔ حضور نے ایک ملک کے اندر انقلاب برپا کیا، پھر وہ دوسری دنیا میں پھیلا۔ یہاں ہم جو ہے وہ جا کر امریکہ تک میں تبلیغ تو کر رہے ہیں، لیکن کسی ایک ملک کے اندر اسلام مکمل نافذ کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں۔ یہ ہے ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ اور تیسرے یہ کہ وہ قرآن کے ذریعے سے دعوت نہیں دیتے، بعض بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں کی باتیں ہیں، حدیثیں جن میں ضعیف حدیثیں بھی، ان سے بات ہو رہی ہے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے تفسیر قرآن سے کرو، تذکیر قرآن سے کرو۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کروں۔ وعظ ہے تو قرآن ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ قرآن سے بڑا کون سا ہوگا؟ تو نصیحت ہو، وعظ ہو، تبلیغ ہو، اس کا اصل مرکز و محور قرآن ہونا چاہیے۔ ہم نے اسی لیے دعوت رجوع القرآن کو مرکز بنایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ بھی اس پہ کام کریں اپنی نیت کے حوالے سے، بہتری ہوگی، اللہ کرے گا۔ شہزاد خان صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا انقلابی دعوت و تبلیغی کے لیے پہلا مرحلہ قرآن کی آیات کی تعلیم ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے؟ کیا براہ راست قرآن سنایا جائے یا اس کا دماغ قبر اور حشر وغیرہ کے تذکرے سنا کر قرآن کے بیج کے لیے زرخیز کیا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل قرآن کے ترجمے اخبارات وغیرہ میں ہر جگہ عام ہیں، مگر ہدایت عام نہیں ہو رہی۔ مختصراً یہ کہ قرآن سے میکسیمم بینیفٹ کس طرح حاصل کریں؟ دیکھیے قرآن مجید سے میکسیمم بینیفٹ اس طور سے حاصل ہوگا کہ ایک تو آپ عربی سیکھیں، خود اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں، اور آپ قرآن کے معلم اور داعی بن کر کھڑے ہوں۔ اگر اللہ 1 کروڑ قرآن نازل کر دیتا، اس سے انقلاب نہیں آتا تھا۔ قرآن کے ساتھ معلم آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلم، مبلغ، اور انہوں نے اپنی سیرت اس کو دکھایا کہ جو کچھ قرآن میں اس پر عمل کر کے دکھایا، تب دعوت ہوتی ہے۔ ورنہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے، آپ اس وقت دنیا میں اگر 600 ارب انسان بستے ہیں، 600 ارب قرآن شائع کر کے اس سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہاں تو قرآن تھا بھی نہیں کسی کے پاس، کسی کے پاس چند صورتیں ہیں لکھی بھی، کہیں کاغذ پر ہیں، کسی کے پاس کہیں کسی کھال پر لکھی، یہ ایسا قرآن کہاں تھا وہاں؟ کسی ایک کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ قرآن تو جمع ہی ہوا ہے ما بین الدفتین، ان 2 جلدوں کے درمیان قرآن کی شکل بنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں۔ تو تعلیم، تبلیغ، اور اس میں سب سے پہلے مبلغ اور معلم کا کردار۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کر رہا ہو اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔
ڈاکٹر غلام علی صاحب، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال آپ نے وضاحت فرمائی، قرآن مجید کا مسلمانوں کو علم بھی سب کو معلوم ہے، پھر اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے جہاں مسلمان سائنس کے لحاظ سے اور علم دین کے لحاظ سے انسانی مسلمانی بندہ مومن کے اخلاق کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے حکمت عملی میں نے بیان کر دی ہے۔ قرآن کا علم کہاں ہے؟ مجھے تو آپ کو پتہ نہیں، معلوم ہوگا کہ کہیں ہے۔ وہ علم جو عمل بھی پیدا کرتا ہے، علم تو وہ ہوتا ہے، ورنہ معلومات ہوتی ہیں، معلومات اور ہے، علم اور شے ہے۔ علم اگر صحیح ہے تو وہ انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ تو کہیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ کام جو ہے کرنے کا ہے، طریقہ کار محمد رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سورہ جمعہ کا حاصل ہے، اور پھر ان کو جمع کر کے جہاد اور قتال کرنا یہ سورہ صف کا حاصل ہے۔ طریقہ کار اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ حبیب الرحمان صاحب، میں تنظیم اسلامی کا رکن نہیں، ہمدرد ضرور ہوں۔ میں نے آپ کے ایک سے زائد خطابات سنے ہیں، آپ نے فرمایا میں کوشش تو کر رہا اسلامی نظام قائم ہو جائے، لیکن مجھے امید نظر نہیں آتی کہ میں کامیاب ہوں گا۔ یہ بات سن کر میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جب معلوم نہیں ہے، جب امید نہیں ہے کامیابی کی، میں ادنا سا گناہگار انسان کیا کوشش کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، انسان کو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ بہت سے نبی دنیا سے گزر گئے کہ ان کے ہاتھوں کچھ عملی نتیجہ نہیں برآمد ہوا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں؟ البتہ کام کرنا ہے فرض کے اعتبار سے، نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کے ہاں۔ حالانکہ ہماری نماز وہ صحابہ والی نماز تو نہیں ہے۔ کیا میں اور آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، لیکن نماز فرض ہے۔ اسی طرح اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے، غلبہ دین کی جدوجہد فرض ہے۔ اب اس پر میرا آج کا موضوع یہ نہیں تھا، یہ تو سورہ صف میں نے واضح کیا تھا، یا رات میں نے تقریر کی تھی تو اس میں اس کو واضح کیا۔ فرض ادا کرنا ہے، چاہے امید ہو چاہے نہ ہو، کامیاب ہونے کی امید ہو چاہے نہ ہو، فرض ادا کرنا ہے۔ خود حضور کا جو ہے معاملہ سن 10 نبوی جو ہے اس میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے، طائف میں پتھراؤ ہوا، اور مکے میں 10 برس میں جو کچھ نہیں ہوا حضور کے ساتھ وہ طائف میں چند دنوں میں ہو گیا۔ مایوس ہو کر آئے ہیں، مکے میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، ایک کافر اور مشرک کی پناہ لے کر داخل ہوئے ہیں، مطعم بن عدی، کافر مشرک، جو کہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ جو سپورٹ تھی مکے میں وہ ختم ہو چکی تھی، اسی لیے طائف گئے تھے، وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، فوراً قتل کر دیے جائیں گے۔ مطعم بن عدی کی امان لے کر داخل، بتائیے کہاں امید تھی کہ اسی سال ایک کھڑکی کھلی، 6 افراد جو ہیں مدینے کے وہ ایمان لے آئے، اگلے سال 12، اگلے سال 75، وہ دروازہ بن گیا، وہ دارالہجرت بن گیا، اللہ کے راستے کھول۔ تو ہمیں بھی اصل میں امید اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ امید ہے لہذا کام کرنا، نہیں نہیں نہیں، فرض ہے لہذا کام کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ باقی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ پتہ نہیں، بظاہر احوال میں کہتا ہوں مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن کچھ پتہ نہیں، we never know what is round the corner جسے کہتے ہیں۔ ہماری نگاہ تو صرف سامنے دیکھ رہی ہے، فلاں گلی جو آ کر مل رہی ہے اس میں تو جو کچھ آ رہا ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حضور کو تو مدینہ نظر نہیں آیا تھا، حضور تو طائف گئے تھے، کھڑکی کھلی مدینے سے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کی قدرت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کوئی ٹرن آ سکتا ہے، کسی بھی وقت لوگوں کا رجوع ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ لیکن ہم جو سوچتے ہیں وہ حالات جو بظاہر سامنے اس کے اعتبار سے وہ مایوس کن حالات ہیں۔ عبداللہ ابراہیم صاحب، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی اسلام نافذ نہیں ہے، اس ضمن میں طالبان کی کوششوں کا کیا مقام ہے، اور امریکہ کے اس اعلان سے کہ دسمبر تک طالبان حکومت ختم ہو جائے گی، کیا اس سلسلے میں کوئی خصوصی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ طالبان کی حکومت جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی حکومت کے کم سے کم بنیادی تقاضے پورے کیے ہیں۔ فقہ حنفی بھی کوئی شریعت کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے نا، بہرحال اس لیے فقہ حنفی نافذ کیے تو شریعت نافذ ہے۔ البتہ یہ کہ جو اس کا ایک مکمل نظام ہے خلافت راشدہ کا، اور اس میں جو بھی عوام کا بھی پھر اس میں حصہ ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے، شورا بھی ہے، امرہم شورا بینہم، اس کے حوالے سے ابھی انہیں نظام بنانا ہے، ابھی نظام بنا نہیں ہے، ابھی تو وہ اس کے اندر ہے کہ جب تک وہ شمالی اتحاد والوں سے فارغ نہیں ہو جاتے حالت جنگ ان کی مسلسل جاری ہے۔
اس کے بعد کوئی شکل بنے گی، اور امید ہے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ ان کے لیے دعا کرنا آپ کے لیے لازم ہے، میرے لیے بھی لازم ہے، جو بھی تعاون کر سکیں وہ تعاون بھی کرنا چاہیے۔